آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد الله له عذابا أليما۔ وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من ضار مؤمنا او مکر به او کما قال علیہ الصلاة والسلام، رواہ الترمذی۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرق بین الوالدۃ وولدها وبین الاخیہ وبین اخیہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام، رواہ ابن ماجہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تذکرہ چل رہا تھا لعنت کا معنی بیان کیا گیا کہ لعنت بھیجنے کا مطلب اور لعنت کرنے کا مطلب، اور اللہ کے رسول نے جو ملعون فرمایا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آدمی تم پر اللہ کی رحمت نہ ہو، تم پر اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی ہو، یہ ہوتا ہے لعنت کا مطلب۔ ان لعنت کے اسباب میں سے 83 لوگوں کا بیان ہو چکا ہے۔ نمبر 84، والدین کو گالی دینے والا، کہ ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو گالی دے۔ بعض لوگ باپ سے ڈرتے ہیں، ماں سے نہیں ڈرتے، تو ماں کو گالی دے یا باپ کو یا دونوں کو گالی دے، ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ لعن اللہ من سب والدیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو والدین کو لعنت بھیجے، والدین پر گالی گلوچ کرے۔ اب تو نعوذ باللہ معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ بعض لوگ اپنے ماں باپ کو مارتے بھی ہیں، ستاتے بھی ہیں، گھر سے نکال بھی دیتے ہیں، تو پھر وہ پریشان رہتے ہیں اور عاملوں کے چکر میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی تو وہ آدمی ترقی کیسے کر سکتا ہے جو اپنے والدین کو گالی دے؟ جب گالی دینے پر یہ سزا ہے تو مارنے پیٹنے پر کیا سزا ہوگی؟ اس لیے میرے دوستو، ہر آدمی باپ بنتا ہے، اولاد نافرمانی کرتی ہے تو کیا اس کے دل پر گزرتا ہے؟ یہی ہر آدمی سمجھنا چاہیے کہ میرے ماں باپ بھی کتنے ارمان سے میری پرورش کیے، اور ہر آدمی کو اپنی اولاد سے کیا کیا امید ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کو گالی دینے پر ایک الگ لعنت ہے، اور ایک روایت کے اندر ہے نمبر 85، والدین کی بات نہ ماننے والا۔ لعن اللہ سبعۃ من خلقہ من سبع سماواتہ من اق والدیہ،
کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان سے 7 مخلوق پر لعنت کی ہے، ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ اگرچہ یہ قیامت کی علامت بھی بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اطاع زوجتہ واقع امہ، کہ قیامت کے قریب لوگ بیوی کی بات مانیں گے اور ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے۔ قیامت کی علامت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بچیں۔ تو ماں باپ کو گالی دینے پر بھی لعنت ہے اور ماں باپ کی بات نہ ماننے پر بھی لعنت ہے۔ ہاں، اگر وہ ناجائز کام کا حکم دیں، جیسے کوئی والدین اپنے بیٹے کو حکم دیتی ہے کہ یہ عمر داڑھی رکھنے کی نہیں ہے، داڑھی منڈا دو، تو وہاں پر بات نہیں ماننی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک قانون بیان کر دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم مخلوق کرے تو مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب اگر ماں باپ منع کرے کہ داڑھی مت رکھو، اسی طریقے سے حلال مت کماؤ حرام کماؤ، تو ان باتوں میں ماں باپ، یا اسی طرح شادی میں تم جہیز لو، سسرال والوں سے جہیز کا مطالبہ کرو، تو ان باتوں میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ حرام کاموں میں، جائز کاموں میں ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، وہاں پر کیجئے، اور اللہ اور رسول کی جہاں پر نافرمانی ہو وہاں پر ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے، یہ اللہ کے رسول بیان فرمائے۔ نمبر 86، صحابی کو گالی دینے والا، لا تسبوا اصحابی لعن اللہ من یسب اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، جو صحابی کو گالی دیتا ہے اللہ کی اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار ہو۔ یاد رکھیے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ کی ربی نے فرمایا تھا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، کہ ان صحابہ کو اللہ نے چنا ہے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے کہ صحابیت کی مقام بڑا مرتبہ، یہ صحابی کا مقام بڑا مرتبہ ہے اور بڑے مرتبے کی چیز ہے صحابیت کا درجہ۔ اس لیے بعض لوگ بلا دھڑک صحابی کو گالی دے دیتے ہیں، صحابی کو درباری مولوی کہہ دیتے ہیں، صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے طرف سے حدیث گڑھ کر کے بیان کی ہے، یا اور بھی صحابہ کے بارے میں جو لان تان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، فلاں نے غصب کیا، فلاں نے یہ کیا، جب اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جتنے صحابہ ہیں تمام صحابہ سے اللہ راضی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہیں، تو آپ کو حق کیا ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں؟ اس لیے جو آدمی صحابی کو گالی دیتا ہے اس کے اوپر لعنت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، اذا رأیتم الذین یسبوا اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ جب کسی آدمی کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے تو اللہ کے نبی فرمائے کہ ان کے اوپر لعنت بھیجو، کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر تمہاری برائی کی وجہ سے۔ بہرحال مقام صحابہ پر 2 ہفتہ کی تقریر بھی موجود ہے، یوٹیوب کے اندر موجود ہے، تفصیل کے ساتھ صحابہ کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا گیا، اور صحابہ کے بارے میں جو بدگمانی کرے اس کے اوپر کفر کا خطرہ ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، کہ صحابہ کی ترقی دیکھ کر کے کافروں کے دل کے اندر دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مومن کا شیوا ہے ہی نہیں ہے۔ اگر جو صحابی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہو، صحابی سے نفرت کرتا ہو، تو اس کا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نعوذ باللہ اس کے دل کے اندر کفر بھر رہا ہے، وہ اپنے ایمان کا خیر منائے۔ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا جب اللہ تعالیٰ تمام صحابی، 1 سیکنڈ کے لیے کوئی صحابی جہنم کے اندر نہیں جائے گا، اس دن پتہ چل جائے گا کہ گالی دے کر کے اور صحابہ کے شان میں گستاخی کر کے کون کس کو نقصان کیا۔ نمبر 87، مسلمانوں کا قاتل، کہ اگر کوئی آدمی مسلمان کو قتل کرے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ،
کہ جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کرے، ایک ہے کہ غلطی سے کہ گاڑی سے جا رہا تھا اور بریک نہیں تھما اور گاڑی ان بیلنس ہو گئی تو وہ غلطی سے ہو گیا تو اس پر لعنت نہیں ہے، یا مار رہا تھا شکار کو اور لگ گیا غلطی سے اس کو، اس پر نہیں۔ یہ قرآن نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو کسی آدمی مسلمان کو قتل کرے جان بوجھ کر کے، کیا ہے اس کا بدلہ؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کتنا ہی بڑا آدمی گناہ کرے ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہے گا، اور خالدن کا معنی ہوا ہمیشہ ہمیش۔ تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا ہے کہ اگر حلال سمجھ کر کے قتل کرے کہ مسلمان کو قتل کرنا حلال ہے، تو کسی بھی گناہ کو حلال سمجھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی سزا ہے جو جان بوجھ کر کے حلال سمجھ کر کے قتل کرے تو ایمان کے ختم ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیں جہنم رہے گا۔ اور دوسرا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ خالدن یہاں پر مکث طویل یعنی لمبا ٹھہرنے کی زمانہ میں ہے، کہ جو آدمی کسی مسلمان کو قتل کرے اس کو بہت مدت تک جہنم میں ٹھہرنا پڑے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، وَلَعَنَهُ، اور اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب اللہ تعالیٰ تیار کر رکھے ہیں۔ اس لیے حدیث میں جو آیا ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو برباد کر دینے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی قیمت ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے زیادہ ہے۔ ایک کلمہ کی قیمت ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے قیمتی ہے۔ اب لوگ زمین کے چکر میں، شادی بیاہ کے چکر میں، عام طور پر لوگ زمین اور جگہ کے چکر میں اپنے پارٹنر کو لوگ مسلمان کو قتل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کبھی بھی اس ترقی نہیں کر سکتا ہے، اس کے اوپر لعنت ہے اور اللہ کا غضب اور پھٹکار ہے اس کے اوپر۔ بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کا 1.25 لاکھ مجمع تھا، اس وقت فرمائے تھے لا تکونوا من بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ دیکھو میرے بعد تم کافر مت بن جانا۔ کافر کیسے بنو گے؟ کہ تم میں سے بعض مسلمان بعض کی گردن مارنے لگے تو سمجھو کہ یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے، اور کہیں یہ تمہارا ایمان سلب نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں کا قتل یہ بڑا خطرناک جرم ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو تباہ کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ نمبر 88، ماں اور بیٹے کے درمیان تفریق کرنے والا۔ چنانچہ خطبے میں نے جو حدیث پڑھی یہ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرق بین الوالدۃ وولدہا، کہ جو آدمی ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی کر دے، اس لیے خاص کر کے وہ لوگ جو طلاق دے دیتے ہیں اپنی بیوی کو، اور ماں اور بیوی بیٹے کے درمیان تفریق کرا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی کے ماں کو قتل کر دے اور بچہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، تو اس کے اوپر بھی لعنت ہے قتل مسلم کی وجہ سے۔ یا اسی طریقے سے اور بھی اسباب ایسے اختیار کیے جائیں کہ ماں کو الگ، بیٹے کو الگ کر دیا جائے۔ ہر آدمی جس کے بچے ہیں وہ خود تجربہ کر سکتے ہیں کہ نیند کے اندر بھی بچہ امی امی چلاتا ہے اور ماں کے بغیر اس کو سکون نہیں ہوتا ہے، تو
تو یاد اسی لیے تو ماں کا یہ درجہ ہے کہ ولا تقل لہما اف، کہ ان کو اف تک نہ کہو جو ماں پریشانی اٹھاتی ہے۔ تو ہر آدمی جو جانتا ہے کہ ماں اور بچے میں کیا گہرا تعلق ہے اور ماں کے بغیر بچہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے، اب اگر کوئی آدمی ظلم کر کے ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمائے وَبَيْنَ الْأَخِي وَأَخِيهِ، اور بھائی بھائی کے درمیان جدائی کر دے۔ اب چاہے جو عورت بڑی چالاک ہو، شادی ہو کر کے آئی اور بھائیوں کے درمیان جدائی کر دی، بھائیوں کو الگ الگ بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دی، گھر کے رونق کو برباد کر دی، یہ عورت نہ سمجھے کہ میں بڑا عقل مند اور ہوشیار اور تیز ہوں، بلکہ اللہ کے رسول کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی من فرق بین والدۃ و ولدہا فرق اللہ بین اخیہ و احبتہ، کہ جو آدمی ماں بیٹے کے درمیان یا بھائی کے درمیان جدائی کرتا ہے، قیامت کے دن اس آدمی کو اپنے رشتہ دار سے اور اپنے دوستوں سے اور اپنے تعلقات والوں سے دور کر دے گا، میدان محشر میں پریشان رہے گا کہ میرے خاندان والے کدھر ہیں، میرے دوست و احباب کدھر ہیں۔ لیکن جو آدمی دنیا میں دوستوں کو جدا کرتا تھا، قیامت کے دن میدان محشر میں یہ سزا اس کو دیں گے۔ اس لیے کبھی بھی دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان اور اسی طریقے سے باپ بیٹے کے درمیان جدائی مت کیجئے۔ کوئی چغل خوری کر کے اور ادھر ادھر کی بات کر کے، جو دنیا میں ابھی ایک سے ایک فتنہ چلا ہوا ہے، خاص کر کے ڈرامہ دیکھ کر کے لوگ اس کو نقل کرتے ہیں اور ڈرامہ دیکھ کر کے وہاں سے غلط عقل سیکھتے ہیں اور ان ڈرامہ کے مطابق لڑکی سسرال کے اندر جدائی کر دیتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ کبھی بھی وہ لڑکی ترقی نہیں کر سکتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ کبھی بھی وہ خوش نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی بھائی مل کر کے رہیں، ماں بیٹے مل کر کے رہیں، اس کی کوشش کی جائے، ان کے درمیان جدائی نہ کی جائے، ان کے درمیان نفرت نہ پیدا کی جائے، ان کو الگ الگ بانٹ نہ دیا جائے، بلکہ مل جل کر کے رہنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے اوپر بڑا ثواب ہے۔ نمبر 89، اسی طریقے سے بھائی بھائی کے درمیان تفریق کرنے والا حدیث جو گزر چکی، ان کے اوپر بھی لعنت ہے۔ نمبر 90، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا۔ یہ روایت ترمذی کے اندر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ملعون من زار مؤمنا او مکر بہ، کہ ملعون ہے وہ آدمی جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ فراڈ کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ دھوکہ دہی کرے، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ دیکھیے یہاں پر غور سے سنیے گا، من زار را، کسی بھی مسلمان کو نقصان پہنچائے۔ اب جس کے گھر میں شادی نہیں ہوتی ہے، اس کی بیٹی پڑی ہے، اب بغل میں کسی رشتہ دار کے بیٹی کی رشتہ لگا، لوگ غلط سلط شکایت کر کے اس کے رشتہ کو کاٹ دیتے ہیں، اور جب رشتہ کٹ گیا تو گھر والے خوشی مناتے ہیں کہ فلاں کے بیٹی کی رشتہ کو میں نے کاٹ دیا۔ حالانکہ یہ خوشی کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ملعون، ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کا پھٹکار ہے جو اس طریقے سے کسی بھی مسلمان کو نقصان پہنچائے۔ او مکر بہ، یا مسلمان کے ساتھ دھوکہ بازی کا معاملہ کرے۔ بہت سارے لوگ، کوئی بھائی سیدھا ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، اور کوئی بھائی بڑا چالاک اور تیز ہوتا ہے، اس کے بہت ساری شکایت اور کیس مسئلے کے اعتبار سے پوچھنے کے لیے بہت سارے لوگ دعا تعویذ کراتے ہیں کہ بھائی ساتھ رکھا شادی سے پہلے، اور ایک بھائی بڑا چالاک ہے
اور وہ کہا کہ چلو ساتھ رہو، لیکن اس کی نیت کے اندر یہ ہے کہ آگے چل کر کے پوری دکان پر میں قبضہ کروں گا، اور بھائی کو دودھ میں جس طریقے سے مکھی کو نکال کر کے پھینک دیا جاتا میں اس کو پھینک دوں گا، اس طریقے سے آگے چل کر کے دھوکہ دہی کروں گا۔ چنانچہ پوری دکان پر، پوری جائیداد پر وہ قبضہ کرتا ہے اور بھائی بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بھلے دنیا کے اندر وہ شخص ترقی کر رہا ہے، بہترین کھا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر لعنت ہے۔ تو بہرحال ایک یہ میں مثال دیا، یا بہت سارے لوگ دوستی میں، پارٹنری میں بزنس کرتے ہیں اور ایک پارٹنر کے دل کے اندر خباثت رہتی ہے اور وہ بعد میں اس کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کرتا ہے، یا بہت سارے اسٹاف لوگ اپنے آنر کے ساتھ دھوکہ بازی کا معاملہ کرتے ہیں، یا بہت سارے آنر لوگ اپنے اسٹاف کے تنخواہ کے بارے میں غلط کاری کرتے ہیں۔ بہرحال جتنی بھی شکلیں ہیں اللہ کے رسول کھول کر کے بیان فرما دیے، ملعون من زار مؤمنا او مکر بہ، کہ ملعون ہے، مردود ہے اللہ کا غضب اور فٹکار اس آدمی پر جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا مسلمان کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرے۔ تو یاد رکھیے کہ وہ آدمی کے اوپر لعنت ہے، اس لیے بچیے۔ عام طور پر جب ترقی کرتی ہے، کاروبار ترقی کر جاتی ہے، تو اس وقت میں لوگوں کی نیت خراب کر کے اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ لوگ دغا بازی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ آدمی بعد میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 51، مسلمان کو دھوکہ دینے والا، من اغفر مسلما فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو آدمی کسی مسلمان کو دھوکہ دے اور دھوکہ دے دیا تو اس کے اوپر فرشتے کی، آدمی کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہو۔ یاد رکھیے کہ یہ لعنت کے اسباب سے بچنا ضروری ہے، ورنہ کبھی بھی کوئی آدمی کسی مسلمان کو دھوکہ دے کر کے ترقی کر جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ نظر آتا ہو تو وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ جیسے کسی آدمی کا بدن پھول جائے اور پھولنے کے بعد موٹا تگڑا نظر آئے، تو اگر ڈاکٹر کہے کہ یہ بیماری ہے، اس سوجن کو کم کرو ورنہ جسم برباد ہو جائے گا، اب بے وقوفی سے اس کو سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا مضبوط اور پہلوان ہو جا رہا ہوں، میری طاقت بڑھ رہی ہے۔ جس طریقے سے اس بڑھتے ہوئے جسم کی سوجن کی وجہ سے فکر لوگ کرتے ہیں، اسی طریقے سے حرام مال کما کر کے یا مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے مال کی ترقی ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ ترقی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بربادی ہے۔ نمبر 52، مسلمان پر ہتھیار اٹھانے والا، کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھاتا ہے اور وہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو لعنت تو ہے ہی ہے، بلکہ حدیث میں آیا کہ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے بھی اس کے طرف سامان سے اشارہ نہ کرو۔ یعنی اللہ کے نزدیک مسلمان کی اتنی عزت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اتنی اہمیت ہے، اتنی عزت ہے کہ اللہ کو اور رسول کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میری امت کو مذاق سے بھی سامان سے ڈرایا جائے کہ لاؤ مار دیتے ہیں، لا تم کو قتل کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ بٹن دب جائے یا دھوکے سے قتل ہو جائے، تو یاد رکھیے کہ یہ معمولی کھیل نہیں ہے بلکہ ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ اس لیے کبھی بھی بھول کر کہ اگر زور بازی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ وقت دے دے تو کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کے وقت جو ہوتا ہے معاملہ، اس وقت اپنی جواں مردی دکھائیے۔ اس طریقے سے اگر ہم مسلمان کے خلاف اگر ہتھیار اٹھاتے ہیں تو اس کے اوپر لعنت ہے کہ اذا اشہر المسلم علی اخیہ صلاحا فلا تزال ملائکۃ اللہ تلعنہ حتی یشمیہ عنہ، کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھائے تو برابر فرشتے لعنت کرتے یہاں تک کہ اس سے ہٹا نہ لے، اس لیے اس سے بھی پرہیز کریں۔ نمبر 93، مسلمانوں کو مسلح کرنے والا۔ مسلح کہتے ہیں ہاتھ، پیر، ناک، کان کاٹ کر کے
مسلمانوں کی شکل کو بگاڑ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں مصلح۔ جیسے کہ نعوذ باللہ ہندا نے دشمنی کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ کان کا گلے میں ہار پہنی تھی اور کلیجی کو چبا کر کے وہ خوشی محسوس کی تھی، لیکن بعد میں توبہ کر کے ایمان قبول کر لی۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ مسلمان کو قتل کرنا ایک تو لعنت کا سبب ہے ہی ہے، لیکن اگر زندہ میں کاٹے تو بھی لعنت، اور مردہ آدمی کو اگر کاٹے، مسلمانوں کا ناک کان وغیرہ کاٹے، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی لعنت ہے۔ من مثل بأخیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو آدمی کسی مسلمان کو مصلح کرے، یعنی اس کے شکل کو بگاڑ دے، کان کو، ناک کو، آنکھ کو کاٹ دے اور اس کو پھینک دے، تو ایسے آدمی کے اوپر اللہ کے رسول کی، فرشتے کی اور پوری دنیا کے انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی طرح مسلمان کو ننگی تلوار دینے والا، کہ اگر مسلمان کو تلوار دینا ہے تو اس کو نیام میں پیک کر کے دیجئے کہ لیجئے آپ تلوار، چاہے ہدیہ میں دیتے ہوں یا کچھ میں بھی دیتے ہوں، واپس کرتے ہوں، تو دیکھیے مسلمانوں کی عزت کا مقام کہ نیام میں ڈال کر کے، کبھر میں ڈال کر کے اس مسلمان کو دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہ لوگ بغیر نیام کے تلوار لینا دینا کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعن اللہ من فعل ھذا، کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہو جو یہ کام کرتے ہو۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اگر تلوار دینا ہو اور کوئی بھی ہتھیار دینا ہو تو اس کو پیک کر کے دیں تاکہ مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ یعنی یہ سوچیے کہ اللہ اور رسول کے نزدیک مسلمانوں کا کیا مقام، کیا عزت ہے، کیا مرتبہ ہے، کتنی محبت ہے کہ اللہ اور رسول یہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ننگی تلوار، ننگے گپی وغیرہ دیا جائے۔ یہ اللہ اور رسول کو گوارا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی تعظیم کی جائے۔ نمبر 95، مسلمانوں کے سطر پر نظر ڈالنے والا، کہ مسلمان مرد ہو کر کے مرد کے سطر پر، یعنی ناف سے لے کر کے جو گھٹنا تک ہے، یا اسی طریقے سے مسلمان عورت کے جو اعضاء اور بدن ہیں، جو چاہے مسلمان مرد کے سطر عورت کو دیکھے یا مسلمان عورت کے سطر عورت کو دیکھے، یا اسی طریقے سے مسلمان عورت کے سطر کو دیکھے جو چھپانے کی چیز ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ لعن اللہ الناظر الی عورت المؤمن والمنظور الیہا، کہ جو کسی آدمی کے سطر کی طرف نگاہ کرے، کوئی استنجا کر رہا ہے اور وہ اس کے سطر کو دیکھنے گیا، تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مرد جان بوجھ کر کے اپنا سطر کھول کر کے چلے، تو ایسے کے اوپر بھی لعنت ہے۔ لہذا غسل کرنے کے اندر، دیہاتوں کے اندر خاص کر کے ناف سے لے کر کے گھٹنا تک لنگی پہننے کا لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جتنے بھی مرد ہیں اور اپنے سطر کو کھول کر کے ایسی جگہ نہاتے ہیں جہاں پر لوگوں کی گزر ہو یا اپنے گھر والوں کی گزر ہو، یہاں تک کہ میرے گاؤں میں، اگرچہ ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، یہ اپنے بیٹے کے سامنے ایک عورت نے کہا مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ باپ، بیٹا، دادا تینوں کے تینوں بے سطر ہو کر ایک ساتھ یہ نہاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ عورتوں کو بھی پسند نہیں ہوتی ہے، اس لیے مرد حضرات کی جو ناف سے لے کر کے گھٹنا تک کے جو سطر چھپانا ہے وہ ضروری ہے۔ اب گھٹنے سے اوپر ہاف پینٹ کر کے نوجوان لڑکے چلتے ہیں، یاد رکھیے کہ دیکھنے والے پر تو لعنت ہے ہی ہے، لیکن جو لڑکا دکھا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ یا اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی عورت
جان بوجھ کر کے بے پردگی کے ساتھ چلتی ہے، دیکھنے والے پر تو لعنت ہے ہی ہے، لیکن جو عورت دکھلا رہی ہے اور خاص کر کے شادی بیاہ کے موقع پر کہ میرے گلے کے سونے کا ہار نظر آئے، میرے زیور مردوں کو نظر آوے، میرا میک اپ مردوں کو نظر آئے، یاد رکھیے کہ اسی پارٹی میں بننے سورنے کی وجہ سے آج جو یہ شکایت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ہے، مرد جو ہے اپنے بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے، یہ وبال اسی لیے پڑ رہی ہے کہ اللہ کے رسول لعنت فرمائے ایسی عورتوں پر جو غیر محارم مرد کو اپنے طرف کھینچے، ایسی لوگ عورتوں پر لعنت ہے۔ یاد رکھیے کہ بننا سورنا صرف اور صرف شوہر کے لیے جائز نہیں بلکہ ثواب کی چیز ہے، لیکن عورتوں کے اندر کیا ہو گیا کہ جو مرد اور جو شوہر دن بھر اس کے لیے کمائے اس کے لیے بنیں گی سوریں گے نہیں، اور جب باہر جانا ہو اس کے لیے بن سور کر کے اور نام بھی رکھ دیے کہ گھر میں رف یوج کپڑا استعمال کرنا۔ یہ کتنی بڑی بے غیرتی عورتوں کے لیے بننے اور سورنے کا حق صرف اور صرف شوہر کے لیے ہے، ورنہ اسی سے یہ بدمزاجی پیدا ہوتی ہے اور اسی سے معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی آ رہی ہے۔ یہ جو شکایت آ رہی ہے کہ دو بچے کی ماں ہے، دو بچے کا باپ ہے، پھر بھی غیر عورتوں کی طرف مائل ہے، یہ سب اسی لعنت کا دین ہے۔ جب تک کہ مسلم مرد اور مسلم عورتیں اپنے اس عمل کی اصلاح نہیں کرتی ہیں، ان کے اوپر میاں بیوی میں جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس عمل سے توبہ کریں کہ اللہ کے رسول کے فرمان پر غور کیجئے، ناظر دیکھنے والا اور دکھانے والا دونوں کے اوپر لعنت ہے۔ مرد بھی دیکھا ہے تب بھی، عورت بھی دیکھے تب بھی۔ اب غضب یہ ہو گیا کہ مرنے کے بعد بہت سارے لوگ کہ آئیے اماں کا انتقال ہو گیا آپ بھی دیکھ لیجئے، حالانکہ مرنے کے بعد زندگی میں جس مرد کو دیکھنا جائز تھا عورت اسی مرد کو دیکھ سکتی ہے، اور زندگی میں جس عورت کو دیکھنا جائز تھا مرنے کے بعد بھی اسی عورت کو دیکھنا جائز ہے۔ اب لوگ اس کو دکھاتے ہیں، حالانکہ بری نیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اور مذہب اسلام نے اتنی پردہ کا حکم کیوں دیا؟ کتنا ہی بری نیت والا ہو مردار عورت کے ساتھ یہ غلط سوچ نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی مرد سے 2 کپڑا بڑھا کر کے سینہ بند اور دوپٹہ استعمال کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی علت کے اوپر اور اس کی گہرائی کے اوپر نظر کیجئے کہ عورتوں میں شرم اور حیا باقی رہے۔ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے جانور کی طرح تم زندگی گزارو۔ یہاں البتہ ایک چیز یہاں پر رہ جاتی ہے کہ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کو فقہائے کرام نے ان کو الضرورات تبیح المحظورات کہ ضرورت کی وجہ سے ڈاکٹر جو ہے وہ بقدر ضرورت اور جتنی دیر دیکھنے کی گنجائش ہے ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے، وہ ایک مجبوری کی وجہ سے، لیکن ڈاکٹر بھی اپنی نیت کو صاف رکھے اور ایک خدمت خلق کے طور پر کہ اس کا علاج کرنا ہے تو ڈاکٹر کے اوپر لعنت نہیں ہے۔ ہاں اگر نعوذ باللہ وہ نیت کو بری رکھتا ہے اور یہ جیسے اور اگر وہ کیا بری نیت سے چھونا ہے، بری نیت سے دیکھنا ہے تو پھر اس آدمی کے اوپر بھی لعنت ہو سکتی ہے۔ یا اسی طرح قاضی ہے، جج ہے، وہ فیصلہ کرنے کے لیے گواہی دینے کے لیے وہ بوقت ضرورت چہرے کو دیکھ سکتا ہے، یہ ضروریات کی وجہ سے ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر شہوانی اور یہ شہوانی مزاج کے ساتھ دیکھے تو ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پروفیسر نادر علی دامت برکاتہم فرماتی تھی کہ میں 40 سال پڑھایا لڑکیوں کو، لیکن اللہ کے کرم سے ان کی طرف نظر بھی نہیں کیا۔
ابھی بھی اس زمانے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طریقے سے اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں، جو بوقت ضرورت ڈاکٹر کے لیے، جج کے لیے، قاضی کے لیے ان کو دیکھنا جائز ہے، لیکن نیت کا دار و مدار اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ علیم بذات الصدور، وہ کس نیت سے کس نیت سے دیکھتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ حساب کریں گے۔ تو بہرحال اپنے گھر کی ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو سکھائیں کہ اگر تم حسن کو نظارہ کرانے کے لیے اس طریقے سے پارٹی میں شرکت کرتی ہو، شادی بیاہ میں شرکت کرتی ہو، تو اللہ اور رسول کی تمہارے اوپر لعنت ہوگی۔ نمبر 96، مسلمانوں کو راستہ میں تکلیف دینے والا، من عاذ المسلمین فی طرقہم فوجبت علیہ لعنتہم، کہ جو آدمی کسی مسلمان کو راستہ میں تکلیف دے، اب نعوذ باللہ مسلمان ہو کر کے اب کانٹا، یہ گرد و غبار، ہڈی اور نعوذ باللہ کوڑا کباڑ گھر کا راستے میں پھینک دے، جس کی وجہ سے لوگوں کے کپڑے گندے ہوں، لوگوں کے جوتے گندے ہوں، اور کیلا کھا کر کے راستہ میں پھینک دے تاکہ لوگ گریں، تو جو بھی اس طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف دے گا، یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر کے باہر کبھی بھی گندگی نہ پھیلائیں، یہ عیسائیت نہیں ہے بلکہ اسلام ہے۔ الطہور نصف الایمان، کہ پاکی اور صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی مسلمان اپنے گھر کے باہر راستہ میں کوڑا کباڑا کچڑا پھینکتا ہو تو ایسے گھر والوں کے اوپر لعنت ہوگی۔ اس لیے شہر میں جو انتظام ہے نگر نگم کی طرف سے اس میں پھینکیں اور راستے کو بالکل پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 97، راستہ اور سایہ دار جگہ میں گندگی کرنے والا، چنانچہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اتقوا اللعانین، کہ دو لعنت کرنے والے چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا ومن اللعان یا رسول اللہ، وہ دو چیز لعنت کی کیا چیز ہے؟ فرمائے الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، کہ لوگ ایک تو راستہ سے گزرتے ہوں وہاں پر، اور اسی طریقے سے کسی سایہ ہے، چبوترا ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، اب نعوذ باللہ کوئی آدمی رات میں وہاں گندگی کر دے، بیت الخلا کر دے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، جتنے بھی لوگوں کو بدبو محسوس ہوگی، سارے لوگ بد دعا دیں گے اور اللہ اور رسول بھی اس کے اوپر لعنت کریں گے۔ اس لیے سایہ دار جگہ یہ اسلام کا شعبہ ہے کہ بیٹھنے کی جگہ کو، راستے کی چیزوں کو صاف ستھری رکھی جائے۔ اسی سے پتہ یہ چلا کہ بس اسٹینڈ میں یا ریلوے اسٹیشن پر جو گندگی پھیلائے، یہ اسلام کا حکم بالکل نہیں ہے، بلکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ ریل کے اندر ہو، اسٹیشن پر ہو، جہاں بھی استعمال کی چیز ہے وہاں کی چیزوں کو صاف ستھری رکھی جائے، یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ اسی طرح ریل میں گندگی پھیلا دیں، اسٹیشن کے پلیٹ فارم میں گندگی پھیلا دیں، ایسے لوگوں کے اوپر بھی لعنت ہے۔ تو لعنت کے اسباب سے بچیں۔ نمبر 98، پڑوسی کو تکلیف دینے والا، کہ جو آدمی اپنے پڑوسی کو، چاہے رشتہ دار پڑوسی ہو یا غیر رشتہ دار پڑوسی ہو، جس کو بھی پڑوسی کو تکلیف دیا جائے تو ایسے پڑوسی کو ستانے والے پر لعنت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی کسی کو ستاتا تھا، تو اس آدمی نے جا کر اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، فلاں آدمی ہم کو بڑا ستاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمائے جاؤ، تم اپنا سارا سامان لے کر کے گھر سے نکل جاؤ، راستے میں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ صحابی گئے اور راستہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب جو بھی آدمی پوچھتا کہ ارے کیوں گھر سے باہر تم بیٹھے ہو، وہ کہتے دیکھیے فلاں آدمی ہم کو ستاتا ہے، ہر وقت ہم کو پریشان کرتا ہے، اس لیے ہم گھر سے نکل گئے۔ اب سب لوگ اس پر لعنت بھیجتے ہیں کہ بڑا کمینہ آدمی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو تم پر ستائے۔ اور جب وہ بار بار لعنت سنا تو اللہ کے رسول کے پاس گھبرا کر کے گیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کو لوگ لعنت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرمائے یلعنونی قال فقد لعنک اللہ قبل الناس، کہ اے آدمی سن، آج تجھ پر لوگ
لعنت کر رہے ہیں تو اس سے تو گھبرا گیا، اور جب تک کہ تم اس کو ستا رہا تھا اس سے پہلے تم پر اللہ کی لعنت برس رہی تھی۔ تو یاد رکھیے کہ جو آدمی پڑوسی کو ستاتا ہے، پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، وہ نہ سمجھے کہ میں بڑا شیر خان ہوں اور میں تیسمار خان ہوں اور میں باس ہوں اور میں کنگ ہوں، اور یہ ہرگز نہ سوچے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کے اور فرشتے کے اس کے اوپر لعنت برستی ہے۔ اس لیے میرے دوستو پڑوسی کو کبھی بھی نہ ستائیں، بلکہ پڑوسی کو آرام دیں۔ بلکہ یہ حدیث جو آپ سنے ہوں گے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی پکا ایمان والا نہیں، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اس لیے پڑوسی کو ستانے سے بالکل بچیں۔ نمبر 99، پڑوسی کی زمین غصب کرنے والا۔ خاص کر کے شہر میں زمین مہنگی ہو گئی ہے، اگر ایک بالش بھی، یہ حدیث یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا ایک بالش زمین غصب کر لیتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے، تو بخاری کے اندر یہ روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ساتوں زمین کو اس کے گلے میں طوق یعنی مالا بنا کر کے ڈال دیں گے۔ 1 کنٹل کا بوجھ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ساتوں زمین کو اللہ تعالیٰ اس کے بوجھ بنا کر کے ڈال دیں گے، چاہے وہ غصب کرے یا بہن کی میراث کھائے یا بیٹی کا میراث اڑا دے، سارے لوگ اس جرم کے اندر شریک ہیں۔ اس لیے جو آدمی پڑوسی کی زمین کو دباتا ہے، پڑوسی کی زمین کو غصب کرتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھی ہے، اور دوسری روایت کے مطابق اس آدمی کو ساتوں زمین کا طوق اور ہار ڈال دیا جائے گا، بطور ہار کے اور بطور طوق کے اس کے گلے میں قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ نمبر 100، جانور کو مسلح کرنے والا، کہ جس طریقے سے انسان اور مسلمان کو کوئی مسلح کرے، اسی طریقے سے کوئی جانور ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ جانور کو جب تک کہ ذبح نہ کیا جائے، پہلے زمانے میں کفار لوگ کرتے تھے، یعنی عرب کے اندر جہاں بہت ساری جاہلیت تھی، ایک جاہلیت یہ بھی تھی کہ دمبا کا چکتی کاٹ کر کے زندہ میں وہ لوگ پکا کر کے کھا لیتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ جب تک کہ جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اس وقت تک کہ اس کا ایک ایک جسم کا چیز حرام ہے، ذبح کرنے کے بعد ہی وہ حلال ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جانور کو ساتھ کھیل کرنے کے لیے، مٹر گشتی کرنے کے لیے، جیسے کہ پہلے زمانے جاہلیت کے اندر حضور کے آنے سے پہلے نعوذ باللہ بادشاہ لوگ ظلم اتنا کرتے تھے کہ ایک نیچے برادری کے آدمی کے جسم پر تارکول مل کر کے اور اس کو آگ لگا کر کے اس کی روشنی میں کھانا کھاتے تھے، اور جب وہ چیختا پکارتا تھا تو اس کے چیخ اور پکار کے اوپر لوگ رقص و سرور کرتے تھے، ڈانس کرتے تھے، ناچتے تھے۔ اتنا بڑا زمانے جاہلیت گزرا ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کی روش پر ابھی کچھ لوگ ملک کے اندر یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پوری جائیداد کو اپنے قبضہ میں کر کے پورے جنتا کے بالکل بھکاری بنا کر کے ان کے پوری جائیداد پر قبضہ کیا جائے۔ یہ انہی کی نسل کے لوگ ہیں جو بے رحم ہیں اور بالکل بے مروت کے لوگ ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جانور کو مسلح کرنا، کہ زندہ میں ان کے کان کاٹ دیا جائے، پیر کاٹ دیا جائے، ایسے لوگوں کے اوپر بھی لعنت ہے۔ جب مذہب اسلام کے اندر ایک جانور کو ستانا یہ جائز نہیں ہے، تو پھر یہ مذہب اسلام اس طریقے سے یہ آتنگی کا یہ سبق دیتا ہو اور یہ طرح طرح کے دنگے فساد کا جو الزام لگایا جاتا ہو، یہ کیسے شریعت دے سکتی ہے جب ایک جانور کے ساتھ جانور کو بھوکا رکھنے سے مذہب اسلام منع کرتا ہے، تو انسان پر ظلم و زیادتی کرنے سے کیسے منع کر سکتا ہے؟ آج جو لوگ بڑے انصافور بنتے ہیں کہ ہم جانور کو نہیں قتل کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اور انسانوں کو 10-20 آدمی مل کر کے آسانی سے قتل کر دیتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک ایک انسان کا مقام جانور سے بھی زیادہ کم ہے۔ تو بہرحال آج تک کے 100
لوگوں کا بیان ہوا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتہ کوشش رہے گی کہ جو لعنت کے اسباب ہیں وہ ختم ہو جائے۔ ابھی تک 100 لوگوں کا بیان ہوا۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو لعنت کے اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔